السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، خاموشی ایک عمدہ خصلت ہے، سنجیدگی اور متانت سے بھری روش ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکمت بنایا جن کا عقل و شعور غالب ہے، ان کے لیے حفاظت کا قلعہ بنایا جو علم کی دولت سے مالا مال ہیں، اور ان کے لیے باعث اطمینان ٹھہرایا جن کا ایمان مضبوط ہے۔ بے شک یہ خاموشی ہی ہے جو اصحاب حکمت و بصیرت کا تاج ہے، اہل عقل و دانش کا شیوا ہے، صاحبان ضبط و قوت کا شعار ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطیل الصمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے خاموشی کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ میرے بھائیوں، خاموشی اہل علم و دانش کی وصیتوں کا نچوڑ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعلموا الصمت کما تتعلمون الکلام، جیسے تم کلام کرنا سیکھتے ہو ویسے ہی خاموش رہنا بھی سیکھو۔ اور کہا گیا ہے کہ اہل حکمت و بصیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاموشی حکمت کا سرچشمہ ہے، لہذا سمجھدار مومن جانتا ہے کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ چنانچہ خاموشی اسی وقت قابل تحسین ہے جب گفتگو میں کوئی نمایاں فائدہ نہ ہو، کوئی واضح مصلحت نہ ہو یا کوئی ظاہری بھلائی نہ ہو، وگرنہ خاموشی قابل مذمت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر ایسا کیا جائے صدقہ کرنے کے لیے یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے۔ اور ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے دروازوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے متعدد امور ذکر فرمائے اور پھر ارشاد فرمایا، وَخَيْرٌ مِّن ذَلِكَ الصَّمْتُ إِلَّا مِن خَيْرٍ، اور ان سب سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو مگر خیر کی بات کے لیے۔ میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر انسان کی اپنی گفتگو اس کے لیے ندامت اور پشیمانی کا سبب بنتی ہے، جبکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اسے اپنی خاموشی پر خفت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ خاموشی علم رکھنے والے کے لیے زینت ہے اور بے علم کے لیے پردہ ہے۔ غور و فکر کے لمحات میں عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، لا حاصل بحث و مباحثے میں صبر و استقلال کا مظہر ہے، بڑوں کی مجلس میں عزت و وقار کا سبب ہے، والدین کے سامنے نیکی اور رحمت کی علامت ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں جھگڑے اور فساد سے بچاؤ کا زینہ ہے، اور تمام خاندانی تعلقات میں محبت و الفت کی بقا کا راز ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تب یوسف نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا اور انہیں نہیں جتایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے درد دل
اور گلے شکوے کو ظاہر نہ ہونے دیا، تاکہ بھائیوں کی اخوت و محبت سلامت رہے، اور یہی اصل حکمت و دانائی ہے۔ اللہ کے بندو، عقل مند مومن جب کسی برے یا شر انگیز کلام کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے رب کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو اس نے اپنے کامیاب بندوں کے بارے میں فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لہذا خاموشی نہ تو کمزوری کا نام ہے اور نہ ہی شکست کی علامت، بلکہ یہ بلندی اور فضیلت ہے، طاقت کی علامت ہے، انسان کے رعب و وقار کی پہچان ہے، باطل سے کنارہ کشی کی راہ ہے، رذائل سے پاکیزگی ہے، اخلاقی سطح سے گری گفتگو سے بچاؤ اور اٹھان ہے، اور اہل ایمان کی صفات سے وابستگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن بہت زیادہ لان تان کرنے والا، بد کردار اور فحش گو نہیں ہوتا، بلکہ مومن وہ ہے جو اپنے دین کے اصولوں، اپنے معاشرے کی اقدار اور اپنے وطن کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر اپنے کلام کی طرح اپنی خاموشی کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ وہ اپنی گفتگو، تحریر اور جوابات میں وہی کہتا ہے جو اس کے ملک کی عزت و وقار کو بلند کرے، اور ہر اس بات سے خاموشی اختیار کرتا ہے جو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ہر بات رد عمل دیے جانے کے قابل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر موقع پر جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ میرے مومن بھائیوں، خاموشی راہ نجات ہے۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اور بندہ مومن خاموشی ہی کے ذریعے رب تعالیٰ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے، رحم اللہ عبدا تکلم فغنم او سکت فسلم، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے بات کی تو اجر پایا، یا خاموشی اختیار کی تو سلامتی میں رہا، کیونکہ خاموشی سلامتی کی کنجی ہے۔ یہ محبت کا دروازہ کھولتی ہے اور فتنوں کے دروازے بند کرتی ہے۔ بسا اوقات ایک خاموشی جھگڑوں کی آگ بجھا دیتی ہے، جبکہ زبان سے نکلا ایک جملہ اختلافات کے انگارے بھڑکا دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جب غصے کی موجیں سرکش ہونے لگیں تو خاموشی کے ساحل پر جا نکلیے اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنا لیں۔ اسے اپنے گھر میں، اپنی ملازمت میں، اپنے لین دین میں، اپنی آمد و رفت میں اپنا طرز عمل بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کوئی غصے میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ خاموشی احمقوں اور اشتعال دلانے والوں کے لیے سب سے تسلی بخش جواب ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت، جب کوئی بے وقوف بولے تو اسے جواب نہ دو، کیونکہ خاموشی اس کو جواب دینے سے بہتر ہے۔ اور بھلا کیسے نہ ہو، ایک شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی تو وہ خاموش رہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کچھ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ تشریف فرما رہے، لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بات یہ ہے
کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب میں کہہ رہا تھا تو جھوٹا ہے، جب تم بولے تو شیطان آ بیٹھا اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسی مجلس میں بیٹھا رہوں۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنا اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔